السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ اینڈ ویلکم ٹو ریئل سائیڈ اسٹوریز۔ آج کا واقعہ ہے آدم خور سانپ 2017 پائتھون انسیڈنٹ۔ گاؤں سیلوا مشرقی انڈونیشیا میں ایسا علاقہ تھا جہاں رات جلدی اترتی تھی اور جنگل کی خاموشی انسان کو اندر تک سونا کر دیتی تھی۔ واٹی نامی عورت روز کی طرح کھیتوں سے واپس نہیں آئی تھی۔ گاؤں والے پہلے تو معمول سمجھتے رہے، مگر پھر ماحول غیر معمولی طور پر خاموش ہونے لگا۔ گاؤں والے یہ راستہ کبھی اتنا سناٹا نہیں ہوتا۔ کچھ تو ہے، آج ٹارچ کی روشنی میں پتے ہلتے ہیں جیسے کوئی بھاری چیز ابھی بھی ادھر سے گزری ہو۔ A soft but disturbing sound۔ یہ وہی رنگ تھا جو وائٹی اکثر پہنتی تھی۔ ٹارچ دور پھینکتے ہوئے کپڑے کے ایک ٹکڑے پر پڑتی ہے، مگر بھیانک بات یہ تھی کہ کپڑا پھٹا ہوا تھا، جیسے کسی نے زور سے کھینچا ہو۔ گاؤں والے ڈرتے ہوئے، یہ کسی جانور کا کام لگتا ہے۔ انڈونیشیا میں پائتھون اکثر بڑے جانور کھا جاتے ہیں، لیکن انسان صرف اس رات تک یہ محض کہانیاں تھیں۔ The ground shows clear drag marks to white too long۔ جب گاؤں والے درختوں کے بیچ داخل ہوتے ہیں تو ہوا اچانک رک جاتی ہے۔ ایک بوڑھا آدمی، یہ جنگل خاموش ہو جائے، سمجھ لو اندر کچھ بہت بڑا ہے۔ اچانک ایک تیز سرسراہٹ، ٹارچ کی روشنی آگے جاتی ہے اور سب کی سانسیں رک جاتی ہیں۔ درختوں کے درمیان ایک شدید موٹا 25 فٹ لمبا پائتھون اپنا جسم لپیٹے بیٹھا ہے۔ اس کے پیٹ کا درمیانی حصہ غیر معمولی طور پر پھولا ہوا ہے، جیسے اندر کوئی بڑا جسم موجود ہو۔ وہ سانپ حرکت نہیں کر رہا تھا، صرف سانس لے رہا تھا، بھاری، آہستہ، دباؤ بھری سانس۔ گاؤں والے ہمت کر کے قریب آتے ہیں۔ سانپ چپ چاپ بے حس پڑا ہے، شاید نگلنے کے بعد بھاگ نہیں سکا۔ پیٹ پر ہاتھ لگتے ہی اندر سے ٹھنڈی انسانی جلد جیسی سختی محسوس ہوتی ہے۔ بوڑھا آدمی رو پڑتا ہے، یہ واٹی ہے، سانپ نے اسے پورا نگل لیا۔ گاؤں والے ڈر اور غصے میں سانپ کو قابو کرتے ہیں۔ وقت ایک لمبے اور خوفناک گھنٹے میں بدل جاتا ہے۔ پائتھون کے پیٹ کی شکل صاف بتا رہی تھی، اندر ایک انسانی جسم ویسے ہی مڑا ہوا موجود تھا جیسے چلتے ہوئے کسی نے اچانک چیخ روک دی ہو۔ This is the real part, exactly what happened in 2017۔ جب پیٹ کھولا جاتا ہے تو سانپ کے اندر سے پورا انسانی جسم باہر آ جاتا ہے۔ واٹی جیسے نیند میں ہو، لیکن سانس، دھڑکن سب ختم۔ گاؤں پر ایسا سکوت اترتا ہے جیسے خود جنگل بھی افسوس میں جھک گیا ہو۔ رات کے آخر میں سب لوگ گھر لوٹتے ہیں۔ سانپ کی لاش ایک درخت کے نیچے پڑی ہے، لیکن جب سانپ کی آنکھوں میں ایک ہلکی نظر آتی جھلک دیکھتے ہیں، جیسے انڈونیشیا کے جنگل میں کہیں ایسے سایہ جسم ابھی بھی زندہ ہوں۔ جنگل ہمیشہ بھوکا رہتا ہے، بس انتظار کرتا ہے اگلی خاموشی چیخ کا۔ دوستو، یہ واقعہ صرف کہانی نہیں، یہ 2017 میں انڈونیشیا میں پیش آنے والا واقعہ سچا حادثہ ہے۔ ایک خاتون کھیتوں میں کام کرتی ہوئی غائب ہو گئی تھیں۔ میڈیا نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ یہ دنیا کے چند سب سے خوفناک اور سچے سانپ کے حملوں میں شمار ہوتا ہے۔ This is not fiction. This is a real documented incident reported worldwide
in 2017. A giant python swallowed a woman whole. میں جو کہانی آپ کو سنا رہی ہوں اس کا ہر حصہ ایک سچے واقعہ ہے جو انڈونیشیا کے جنگل میں پیش آیا تھا، جہاں پائتھون نے انسان کو زندہ نگل لیا تھا۔ ایسا ہی ایک واقعہ تھائی لینڈ میں پیش آیا۔ تھائی لینڈ میں ایک مزدور جاراڈ نے جنگل میں کام کرتے ہوئے غلطی سے کنگ کوبرا کے انڈے توڑ دیے۔ اس رات گھر کے آس پاس سرسراہٹ سر آنکھیں دکھنے لگیں۔ اگلے دن مٹی پر بڑے سانپ کے نشان ملے۔ رات کو جاراڈ گھر میں داخل ہوا تو کنگ کوبرا نے اس کے ٹخنے پر کاٹ لیا، اور حیرت کی بات، وہ گھر کے کسی اور فرد کو نقصان نہیں پہنچا کر گیا۔ زہر کی وجہ سے جاراڈ بچ نہ سکا۔ یہ واقعہ 1999 میں حقیقی طور پر ریکارڈ کیا گیا تھا۔ کوبرا نے بدلے میں صرف اسی شخص پر حملہ کیا تھا جس نے اس کے انڈے توڑے تھے۔ ایسا ہی تیسرا سچا واقعہ سال 1976 بھارت کے شہر مدھیہ پردیش کے ایک گاؤں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ گاؤں والے دعویٰ کرتے تھے کہ جنگل کے کنارے ایک کالا ناگ اکثر نمودار ہوتا۔ یہ سانپ اتنا بڑا اور غیر معمولی تھا کہ رات کے وقت لوگ اسے دیکھتے ہی سہم جاتے۔ گاؤں والوں کے مطابق یہ ناگ صرف مخصوص لوگوں پر ظاہر ہوتا تھا، اور جو بھی اس کے سامنے آتا اسے کچھ عجیب و غریب خوف محسوس ہوتا۔ کئی ہفتوں تک یہ کالا ناگ گاؤں کے ایک خاص گھر کے باہر بیٹھا رہتا اور پھر اچانک غائب ہو گیا۔ گاؤں کے بزرگ کہتے تھے یہ ناگ کسی پرانے بدلے یا بدعا کی حفاظت کرتا تھا، اور جب کام پورا ہو گیا وہ چلا گیا۔ یہ واقعہ 1976 میں حقیقت میں پیش آیا اور گاؤں کے ریکارڈ میں درج ہے۔ Some mysteries in the forest are older than we can imagine, and the black serpent is one of them. یہ واقعات بالکل سچے تھے، تو مجھے کامنٹس باکس میں بتائیے گا آپ کو یہ پراسرار واقعات کیسے لگے۔ میرے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں اگلی سٹوری میں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔